بریلوی کریں یا دیوبندی کریں، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جو ہے وہ منع ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد کیا کرو۔ ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، 13، 14، 15 3 راتیں جو ہیں ان کے روزے رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا۔ صرف میلاد والی بات رہ گئی جو 1400 سال کے بعد مولویوں کو یاد آ گئی، یہ خالص بدعت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو 12 کو نہ صحیح 11 کو یا 13 کو سیرت النبی کے نام پہ جلسے رکھ لیے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا، تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے، صحیح مسئلے کا پتہ لگے، اور دوسرا لوگ ان کی بدعتوں سے نکل کے دین کی طرف آئیں۔ ان کا منشا یہ تھا۔ اگر یہ منشا نہ ہو وہ میلاد تو منانے کے قائل ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ عمران بھائی، میرا کوشچن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عید میلاد النبی جو آج کل بنا رہے ہیں حیدرآباد میں بڑے شور سے، یہ شریعت اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہے۔ عیدین مانے 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ نبی کہہ رہے ہیں 2 عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے، عید بول رہے ہیں۔ پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کریں، گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں، بڑا فتویٰ۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے، میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتویٰ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ یہ مثال ایسی ہے، چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو، تکلیف نہیں ہونا اٹھا۔ ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل لا رہے ہیں، جب یحییٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن نے خوشی کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب میلاد النبی منانا نکلا۔ بولے تو قرآن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا نہیں سمجھے جتنا ہے کم وقت نے سمجھے۔ یہ ہے جو بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبے کے طور پر یا ایک سوال کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب سے دارالعلوم قائم ہوا 14 اگست کی تقریب منایا کرتے ہیں، اور اس موقع پر کبھی مختصر کبھی مفصل اجلاسات بھی مقرر ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہستی جو در حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یوم پیدائش بھی ہم لوگ نہیں مناتے۔ آپ کا وہ یوم پیدائش جس کو آج کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نہیں مناتے، لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر دن منانا ہے تو سب سے زیادہ اس کے مستحق نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا آپ کی یاد ہے جس کو منانے کے لیے کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت زندگی دیا ہم کو لائف، پھر بھی نہیں کہا خدا نے کہ میں نے احسان کیا، لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو جب مصطفیٰ کو دیا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ نبی آیا تو احسان 12 ربیع الاول لوگوں پر احسان، مومنوں پر احسان۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، میرے ہاتھ پیر سے زیادہ قیمتی ہے، میری آنکھوں سے زیادہ قیمتی ہے، میرے دل سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حدیث قدسی۔ تو جو برتھ کے لیے ہے، یہ دنیا رسول کی برتھ پر
میلاد مقصود نہ ہوتی تو زمین نہ بناتا، میلاد مقصود نہ ہوتی آسمان نہ بناتا، میلاد مقصود نہ ہوتی تو ہند مہاساگر نہ بناتا، اٹلانٹک اوشین نہ بناتا۔ ان کی میلاد ہی کی وجہ سے عرب بنایا، میلاد کی وجہ سے عجم بنایا، میلاد کی وجہ سے ہند بنایا، میلاد کی وجہ سے سندھ بنایا، میلاد کی وجہ سے ماریشس بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا میلادی ہے، آسمان میلادی ہے، زمین میلادی ہے، ہند میلادی ہے، سندھ میلادی ہے، عرب میلادی ہے، عجم میلادی ہے، پورا ماریشس میلادی ہے۔ اب جن لوگوں کو میلاد سے پرابلم ہے وہ میلادی زمین پر رہنا چھوڑ دیں، میلادی سورج سے روشنی نہ لیں، میلادی چاند سے چاندنی نہ لیں، میلادی ہند مہاساگر میں نہ نہائیں، سن بات نہ دیں، یہ سب میلادی ہے۔ کمال ہے، صدقہ کھاتے ہو میلاد کا، صدقہ کھاتے ہو میلاد کا، اپوزٹ میں جاتے ہو میلاد کے۔ تو یہ زمین مصطفیٰ کے لیے ہے، آسمان نبی کے لیے ہے، دھرتی نبی کے لیے ہے، گگن نبی کے لیے ہے، آکاش نبی کے لیے ہے، پاتال نبی کے لیے ہے، ذرہ ذرہ نبی کے لیے ہے، سارے سٹارز نبی کے لیے ہیں۔ اب ایک یونیورسل ٹروتھ سنو، جو جس کے لیے ہوتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک وہ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جلوس محمدی عید میلاد النبی کو لے کر جو بھی آپ کے ذہن میں سوال تھے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز، عید میلاد النبی کے موقع سے جھنڈے لگانا کیسا ہے، جلوس نکالنا کیسا ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، جھنڈے لگانا کیسا ہے۔ دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا یہ بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا، جلوس محمدی نکالنا یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اور دوستو وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام بھی عید میلاد النبی مناتے، نبی کی پیدائش کی خوشیاں مناتے۔ لیکن دوستو ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ سارے لوگوں نے نبی کی پیدائش پر خوشیاں منائی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا کہ عید میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہے، نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے اور اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو دوستو آپ غور کریں، اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا اور اپنے حبیب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے، رحمت ملے، تو نبی ہمارے لیے رحمت ہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت مل رہی ہے تو ہم اس پر خوشیاں کیوں نہ منائیں۔ اسی لیے دوستو ہم نبی کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جلوس محمدی نکالتے ہیں، نبی کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔